السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر اور بشمول صحاح ستہ حدیث و فقہ کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ اور علماء، صوفیہ، فقہا کی مختلف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ اور ان کے مختلف عناوین کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس میں سے ایک عنوان آپ کے سامنے چل رہا ہے مودودی کی گمراہی، یعنی مولانا مودودی نے جو عبارتیں لکھی ہیں ان عبارتوں کو پیش کر کے اس پر مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ اس سے پہلی نشست میں ہم نے 6ٹھی بات آپ کے سامنے بتائی تھی، اب یہ 7ویں بات ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، سلف صالحین کے بجائے خود اپنی ذاتی رائے اور ذاتی علم و فہم پر اعتماد کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ سلف صالحین کے نزدیک دین کا جو تصور تھا، مولانا کا دینی تصور اس سے مختلف ہوتا۔ یعنی مولانا مودودی کے بارے میں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ سلف صالحین کے بجائے خود اپنی ذاتی رائے اور ذاتی علم اور ان کی سمجھ پر جو اعتماد کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ سلف صالحین کے نزدیک، یعنی جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے نزدیک دین کا جو تصور تھا، یعنی سلف صالحین جس کو دین سمجھتے تھے، تو مولانا کا دینی تصور اس سے مختلف ہوتا، اس سے الگ ہوتا۔ سلف صالحین قرآن حکیم کو جس نقطہ نظر سے دیکھتے تھے، یعنی قرآن کریم کو جس نقطے سے دیکھتے تھے اور جس انداز سے دیکھتے تھے، جو بات ذہن میں رکھ کر دیکھتے تھے، مولانا کا زاویہ نظر اس سے الگ ہوتا، یعنی ان سے جدا ہوتا۔ ان اکابر کی نظر میں دین کا جو خاکہ، جو نقشہ اور جو نظام تھا، مولانا کے ذہن میں دین کا خاکہ اس سے جدا ہوتا، اس سے الگ ہوتا، اور ایسا ہونا ایک ناگزیر امر تھا، ایک ناگزیر چیز تھی، اور یہی ہوا۔ چنانچہ مولانا مودودی کے نزدیک دین اسلام ایک سیاسی تحریک کا نام ہے۔ مولانا مودودی اسلام کو ایک سیاسی تحریک کہتے ہیں جو زمین پر خدا تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ قائم کرنے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، یعنی یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں جو ان کی عبارت ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسلامی تحریک میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ تنہا لیڈر ہیں۔ الفاظ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ تنہا لیڈر ہیں جن کی زندگی میں ہم کو اس تحریک کی ابتدائی دعوت سے لے کر اسلامی اسٹیٹ کے قیام تک، اسلامی اسٹیٹ کے قیام تک، یعنی ایک اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا، اس وقت تک اور قیام کے بعد، یعنی قائم کرنے کے بعد اس اسٹیٹ کی شکل اور دستور تک، یعنی اس کا جو قانون ہوتا ہے تک، ایک ایک مرحلے اور ایک ایک پہلو کی پوری تفصیلات اور نہایت مستند تفصیلات ملتی ہیں۔ اس دوران میں تحریک کے لیڈر، ابھی جیسا آپ کے سامنے بتایا گیا، تحریک کے لیڈر نے اپنی تحریک کے اصول کا اور ہر اس چیز کا جس کے لیے یہ تحریک اٹھی تھی پورا مظاہرہ کیا ہے، مگر جس لیڈر کو اللہ نے رہنمائی کے لیے مقرر کیا تھا اس نے دنیا کے اور خود اپنے ملک کے ان بہت سے مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کی طرف بھی توجہ نہ دی، بلکہ دعوت اس چیز کی طرف دی کہ خدا کے سوا تمام الہوں کو چھوڑ دو، یعنی تمام معبودوں کو چھوڑ دو اور صرف اسی الہ کی بندگی قبول کرو۔ یہ انہوں نے لکھا ہے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے۔ مولانا مودودی نے اس کتاب میں لکھا ہے صفحہ نمبر 23، 24 اور صفحہ نمبر 32 پر، اسلام کو ایک سیاسی تحریک کی حیثیت سے پیش کرنا، یعنی ایک سیاسی تحریک بنا کر سامنے لانا، اور انبیاء کرام کو اس تحریک کے لیڈر قرار دینا دین کا وہ تصور ہے جس سے اس کی روح مسخ ہو کر رہ جاتی ہے، یعنی اسلام کی جو روح ہے، اسلام کا جو اصل مغز ہے وہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کا پورا نظام کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ مثلا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے جس کو ہر عام و خاص جانتا ہے کہ اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. جیسے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ ہر بات اور ہر چیز کو ہر انسان کو معلوم ہے، چاہے عام انسان ہو اور لکھا پڑھا ہو، چاہے وہ دین سے واقف انسان ہو، یہاں تک کہ بچے کو بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. وہ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا اقرار. یہ تو پہلی بنیاد ہے یا پہلی چیز ہے اسلام کی بنیادوں میں سے. دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا، اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ دینا، چوتھی چیز ہے بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5ویں چیز ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. اسلام کے 5 بنیادی ارکان خود مقصود بالذات ہیں، یعنی خود ان کو کیا جائے یہ مقصود ہے اصل. اور دین کا سارا نظام، یعنی دین کا جو سارا قانون ہے اور جو پروسیس ہے اس کا، انہی 5 کے گرد گھومتا ہے. حتیٰ کہ جہاد ہے تو ان 5 کے لیے ہجرت ہے، تو ان 5 کی خاطر، اور سیاست و حکومت ہے تو ان 5 ارکان کے لیے. دین کے باقی تمام اعمال و اخلاق گویا انہی 5 سے نکلتے ہیں. یعنی اگر دین کے اور بھی معاملات ہیں، دین کے اور بھی کام ہیں تو وہ الگ نہیں ہیں. تو دین کی جو اصل مقاصد ہیں اور ذاتی طور پر جن کاموں پر عمل کرنا ہے دین کے، وہ یہی 5 ہیں: کلمہ شہادت کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، حج بیت اللہ اور رمضان کے روزے. اگر جہاد ہے تو انہی کے لیے کرنا ہے، ہجرت ہے تو بھی انہی کو قائم رکھنے کے لیے کرنا ہے. تو دین کے باقی تمام اعمال و اخلاق گویا انہی 5 سے نکلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو عظمت ان ارکان 5 کی ہے، یعنی ان 5 چیزوں کی ہے، وہ کسی اور عمل کی نہیں. لیکن مولانا کے دینی خاکے میں اصل الاصول، یعنی جو ان کا دینی خاکہ ہے، جو مٹیریل ہے ان کا، اس میں اصل الاصول یعنی بنیادی چیز زمین پر اسلام کی سیاست اور حکمرانی قائم کرنا ہے. اور دین کا سارا نظام عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، یہاں تک کہ یہ ارکان 5 یعنی یہ 5 چیزیں بھی اسی محور کے گرد گھومتے ہیں. یعنی دین کا اصل مقصد اور دین کی جو اصل بنیاد ہے وہ ہے اسلامی حکومت کو قائم کرنا. اور رہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ شہادت کا اقرار، یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلامی تحریک کے بعد ہیں. اسلامی تحریک پہلے آتی ہے، اسلامی حکومت پہلے آتی ہے، پھر اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں. یعنی اسلامی حکومت کے لیے یہ چیزیں کرنی ہے، یہ ان کا نظریہ ہے. مختصر الفاظ میں یوں کہا جائے کہ پورا دین خدا تعالیٰ کا نازل کردہ ایک سیاسی نظام ہے، ایک سیاسی قانون ہے جس کا مقصد حکومت، یعنی حکومت الہیہ قائم کرنا ہے، اللہ کی حکومت قائم کرنا ہے دین کا مقصد. یہ دین کی روح ہے، اور باقی سب اس کے مختلف مظاہر، یعنی مختلف الگ الگ چیزیں ہیں اس کی، یا اس کی ٹریننگ ہے. تو اصل مقصد مولانا مودودی کے پاس دین کا ہوا اسلامی حکومت کو قائم کرنا. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، یعنی یہ بات ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اسلام محض چند منتشر خیالات، یعنی چند پھیلے ہوئے خیالات لوگوں کے اور منتشر طریقہ عمل کا مجموعہ نہیں ہے. یعنی الگ الگ لوگوں کے الگ الگ خیالات ہیں، ان سارے خیالات کو جمع کیا جائے تو دین بنتا ہے، ایسا نہیں ہے جس میں ادھر ادھر سے مختلف چیزیں ملا کر جمع کر دی گئی ہوں، بلکہ ایک باضابطہ نظام ہے، ایک بنایا ہوا قانون ہے اللہ رب العزت کا. تو جس کی بنیاد چند مضبوط اصولوں پر رکھی گئی ہے. اس کے بڑے بڑے ارکان سے لے کر چھوٹے چھوٹے جزئیات تک، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں تک، ہر چیز اس کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ایک منطقی ربط رکھتی ہے، یعنی اس سے ایک تعلق رکھتی ہے. انسانی زندگی کے تمام مختلف شعبوں کے متعلق اس نے جتنے قاعدے اور ضابطے مقرر کیے، یعنی جتنے اصول اور جتنے قانون بتائے ہیں، ان سب کی روح اور ان کا جوہر اس کے اصول اولیہ ہی سے ماخوذ ہے. ان اصول اولیہ سے پوری اسلامی زندگی اپنی مختلف شاخوں کے ساتھ، یعنی اپنی مختلف ڈالیوں کے ساتھ، اس کے برانچز کے ساتھ بالکل اسی طرح نکلتی ہے جس طرح درخت میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیج سے جڑیں،
جڑوں سے تنا اور تنے سے شاخیں اور شاخوں سے پتیاں پھوٹتی ہیں، اور خوب پھیل جانے کے باوجود اس کی ایک ایک پتی اپنی جڑ کے ساتھ مربوط رہتی ہے، یعنی اس سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ چاہے پتے جتنے بڑھ جائیں اور شاخیں جتنی بڑھ جائیں، وہ جڑ سے بے تعلق نہیں ہو سکتی۔ بس آپ اسلامی زندگی کے جس شعبے کو سمجھنا چاہیں، آپ کے لیے ناگزیر یعنی ضرورت ہے، یعنی ضروری ہے کہ اس کی جڑ کی طرف رجوع کریں، یعنی اس کی جڑ سے تعلق رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کی روح کو نہیں پا سکتے۔ یہ اسلامی ریاست صفحہ نمبر 20 اور صفحہ نمبر 21 طبع اول مارچ 1962 میں شائع ہوئی ہے۔ دین کی اس جڑ اور روح کی نشاندہی کرتے ہوئے مولانا مودودی لکھتے ہیں، انبیاء علیہم السلام نے انسانی زندگی کے لیے جو نظام مرتب کیا ہے، یعنی جو قانون بنایا ہے انبیاء کرام نے انسانی زندگی کے لیے، اس کا مرکز و محور، اس کی روح اور اس کا جوہر یہی عقیدہ ہے، اور اسی پر اسلام کے نظریے سیاسی کی بنیاد بھی قائم ہے۔ اسلامی سیاست کا سنگ بنیاد یہ قاعدہ ہے کہ حکم دینے اور قانون بنانے کے اختیارات تمام انسانوں سے فرداً فرداً یعنی تنہا تنہا، الگ الگ اور مجتمعاً سلب کر لیے جائیں، یعنی الگ الگ بھی لے لیے جائیں اور اجتماعی طور پر بھی لے لیے جائیں، اور کسی شخص کا یہ حق تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ حکم دے اور دوسرے اس کی اطاعت کریں، وہ قانون بنائے اور دوسرے اس کی پابندی کریں، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یہ صفحہ نمبر 34 یعنی 34 پر لکھا ہوا ہے۔ مولانا کے نزدیک سیاسی اقتدار قائم کرنا ہی اصل عبادت ہے، مولانا مودودی، اور نماز روزہ وغیرہ عبادت کی حیثیت محض فوجی مشقوں کی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اصل بنیاد اور اصل مقصد دین کا مولانا مودودی کے نزدیک یہ ہے کہ سیاسی یعنی اسلامی حکومت قائم کریں، اور یہ جو نماز وغیرہ جو عبادات ہیں وہ جیسے ایک فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، مشق دی جاتی ہے، اس طرح یہ چیزیں ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، یہ ہے اس عبادت کی حقیقت جس کے متعلق لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض نماز روزہ اور تسبیح و تحلیل کا نام ہے، اور دنیا کے معاملات سے اسے کوئی سروکار نہیں، یعنی کوئی تعلق نہیں، حالانکہ دراصل صوم و صلات یعنی نماز روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ذکر اور تسبیح انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے مستعد کرنے والی تمرینات ہیں۔ تمرینات یعنی مشق ہیں، ٹریننگ ہے۔ یہاں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ دین اسلام کے مختلف شعبے ہیں جن کو عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت یعنی جو سوسائٹی کے جو حقوق ہیں وہ معاشرت، معاملات اور سیاست کے بڑے بڑے عنوانات پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے سیاست بھی بلا شبہ دین کا ایک حصہ ہے۔ شریعت نے اس کے احکام و قوانین بھی دیے ہیں، یعنی جو اس کے احکام ہو سکتے ہیں، جو قوانین ہو سکتے ہیں وہ بھی بتائے ہیں، مگر پورے دین کو ایک سیاسی تحریک بنا دینا اور اس کے بارے میں اور اس کے سارے شعبوں کو اسی محور پر گھمانے کی کوشش کرنا اور عقائد و عبادات تک کو اسی ریاست کے یا اسی سیاست کے خادم کی حیثیت دے ڈالنا اتنی خطرناک غلطی ہے جسے میں نرم سے نرم الفاظ میں فکری کجروی یعنی فکر میں جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے، سوچنے کی جو کمزوری ہوتی ہے، تو فکری کجروی سے تعبیر کرنے سے مجبور ہوں۔ مولانا کی فکری کجروی ہی کا نتیجہ ہے، یعنی ٹیڑھی سوچ، عام الفاظ میں اگر کہیں تو ٹیڑھی سوچ، تو کجروی کا نتیجہ ہے مولانا کی کہ جن عبادات اور جن اخلاق کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اہمیت دی تھی، جن کے بے شمار فضائل بیان فرمائے تھے، یعنی جن کی بہت ساری فضیلت بیان کی تھی اور جن پر جنت کی بشارتیں سنائی تھی، وہ مولانا کی نظر میں نہ صرف ایک ثانوی یعنی دوسرا درجہ ثانوی مقصد بن کر رہ جاتے ہیں، بلکہ مولانا ان عبارات کا اس طرح تمسخر اڑاتے ہیں، یعنی مذاق اڑاتے ہیں کہ روح ایمان کانپ جاتی ہے، یعنی اس طرح مذاق اڑاتے ہیں کہ ایمان کی جو روح ہوتی ہے انسان کی وہ کانپ جاتی ہے۔ ذرا سنیے، پر ہاتھ رکھ کر پڑھیے، یعنی دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا چاہیے، دل پہ پڑھنے والے کو دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ اتنی خطرناک باتیں مولانا مودودی نے لکھی ہیں۔ خواص نے یعنی خاص لوگوں نے اس کے برعکس دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، یعنی اس کو چھوڑ کر
الگ راستہ۔ وہ تسبیح و مصلی لے کر حجروں میں بیٹھ گئے، تسبیح اور مصلی لے کر کمروں میں بیٹھ گئے۔ خدا کے بندے گمراہی میں مبتلا ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں وہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، دنیا میں ظلم پھیل رہا ہے، حق کی روشنی پر باطل کی ظلمت چھا رہی ہے، یعنی حق کی جو روشنی ہے اس پر ظلمت کا اندھیرا چھا رہا ہے، اور خدا کی زمین پر ظالموں اور باغیوں کا قبضہ ہو رہا ہے۔ الہی قوانین کے بجائے شیطانی قوانین کی بندگی خدا کے بندوں سے کروائی جا رہی ہے، مگر یہ ہے کہ نفل پر نفل پڑھ رہے ہیں، تسبیح کے دانوں کو گردش دے رہے ہیں، اور اسی طرح ہوا حق کے نعرے لگا رہے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہوا الحق، اللہ حق ہے، یہ جو ہے ہوا حق کے نعرے لگا رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں محض ثواب تلاوت کی خاطر، حدیث پڑھتے ہیں مگر صرف تبرکن، یعنی تبرک کے لیے، سیرت پاک اور اسوہ صحابہ پر واعظ فرماتے ہیں، یعنی بیانات کرتے ہیں، مگر کیوں؟ قصہ گوئی کا لطف اٹھانے کے سوا کچھ مقصود نہیں۔ دعوت الی الخیر یعنی اچھائی کی طرف بلانا، اور امر بالمعروف اچھائی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر برائی سے روکنا، اور جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ان ساری چیزوں کا سبق نہ ان کو قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں، نہ سیرت پاک میں، نہ اسوہ صحابہ میں۔ کیا یہ عبادت ہے؟ یہ یہاں تک کی جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ مولانا مودودی کی عبارت ہے، جو انہوں نے تفہیمات صفحہ نمبر 59 یعنی 59 طبع 4 یعنی جو چوتھی طبع، چوتھا ایڈیشن جو نکلا ہے وہ 1947 میں، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو میں یہاں اس بات پر بحث نہیں کرتا کہ علماء امت نے کب دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ کے فریضے سے کوتاہی کی ہے، یعنی اس سے تو کوتاہی نہیں کی۔ ہر عالم، تمام علماء عام طور پر یہ سب کام کرتے ہیں۔ میں اس بحث کو بھی چھوڑتا ہوں کہ مولانا اور ان کے نیاز مندوں نے یعنی ان کے ماننے والوں نے آج تک غلط سلط لٹریچر پھیلانے اور قوم کے نوجوانوں کو چند نعروں کے سلوگن دینے کے سوا وہ کون سا تیر مارا ہے جس سے خواص محروم ہو رہے ہیں، یعنی خاص لوگ محروم ہو رہے ہیں۔ میں اس بحث سے بھی قطع نظر کرتا ہوں، یعنی اپنی نظر ہٹا لیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں کہ جب علماء امت انگریزی طاغوت کے خلاف، انگریزی شیطان کے خلاف سینہ سپر ہو کر، اپنے آپ کو سونپ کر، سینے کو سامنے کر کر مصروف جہاد تھے، اور قید و بند اور دار و رسن کی تاریخ خامہ و قرطاس سے نہیں، یعنی قلم سے، خامہ مطلب فارسی لفظ ہے، تاریخ خامہ و قرطاس سے نہیں بلکہ جہد و عمل سے لکھ رہے تھے، یعنی صرف آپ جیسا کتابیں نہیں لکھ رہے تھے اور کتابوں سے دعوت نہیں دے رہے تھے، دعوت الی الخیر نہیں کر رہے تھے، کتاب سے امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے، بلکہ خود اپنی ذات سے پریکٹیکل اور عملی طور پر یہ کام کر رہے تھے۔ تب مولانا اور ان کے رفقا یعنی مولانا مودودی اور ان کے ماننے والے حکومت الہیہ کے خلائی سفر پر تھے، اور ان کو ایک دن کے لیے بھی طاغوت کے خلاف میدان جہاد میں اترنے کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ ان مجاہدین کے خلاف فتوے صادر فرماتے رہے، اپنی جان نچھاور کر کے، اپنے سینوں کو سونپ کر اور اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر جب یہ عملی طور پر طاغوتیوں کا اور اسی طرح اسلام کے خلاف جو دشمن ہیں ان دشمنوں کا جب یہ مقابلہ کر رہے تھے تو مولانا مودودی اور ان کے ماننے والے ان کے خلاف بیٹھ کر فتوے لکھ رہے تھے۔ میں ان ساری باتوں کو یہاں چھوڑتا ہوں، میں یہاں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تقسیم کار کے طور پر تقسیم کرنے والا، تو اگر تقسیم کار کے طور پر اللہ کے کچھ بندے ذکر و تسبیح کی مشق کرانے میں لگے ہوئے ہوں، اللہ کے بندے کچھ لوگوں کو ذکر اور تسبیح کی مشق کرا رہے ہیں، کچھ قرآن کریم کی تلاوت و تعلیم کی خدمت انجام دے رہے ہیں، کچھ دینی علوم کے تحفظ کا فریضہ انجام دے رہے ہوں، کچھ بقول آپ کے یعنی مولانا مودودی کے قول کے مطابق تسبیح اور مصلی لے کر حجروں میں یعنی کمروں میں بیٹھ گئے ہوں اور نفل نماز پڑھ کر امت محمدیہ کی دعاؤں سے مدد کر رہے ہوں، کیا آپ کے سیاسی اسلام میں یعنی اسلام کا جو آپ اب تک سیاست کر رہے تھے، تو کیا آپ کے سیاسی اسلام میں یہ سب اس لیے گردن زدنی ہے، یعنی مطلب ان کی گردن اڑا دینی چاہیے ان کاموں کی وجہ سے کہ وہ باہر سڑکوں پر نکل کر اسلامی نظام کے نعرے کیوں نہیں لگاتے، اس لیے گردن اڑا دینی چاہیے ان کی؟ میں ادب کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ
آخر آپ ان کی کس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ مولانا مودودی صاحب ان لوگوں میں سے جو ذکر کیا گیا، تسبیح تحلیل فرما رہے ہیں، حجروں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کا کس بات کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ کے نزدیک تسبیح و مصلی، نفل پر نفل، تلاوت قرآن یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، حدیث پاک کا درس و تدریس، سیرت پاک اور اسوہ صحابہ کا بیان، یہ ساری چیزیں ایسی بے قیمت ہیں، یعنی ان کی کوئی قیمت ہی نہیں کہ آپ ان کا مذاق اڑانے لگیں؟ کیا آپ نے اپنے رسالہ یعنی ترجمان القرآن جو ان کا رسالہ ہے اس میں وہ پڑھنے پر کبھی کسی کا مذاق اڑایا آپ نے؟ کیا تلاوت قرآن کی اہمیت آپ کے رسالے کی تلاوت جتنی بھی نہیں رہی؟ اور اسلامی عبادات کا مذاق اڑانے کے بارے میں فقہائے امت کی جو تصریحات واضح ہیں، یعنی جو ان کی وضاحتیں سامنے کھلی پڑی ہے، اور یہ حرکت اسی شخص سے صادر ہو سکتی ہے جس کا دل ایمان کے نور اور عبادت کی عظمت سے خالی ہو۔ لیکن مولانا کے نزدیک اسلام ایک سیاسی تحریک کا نام ہے، لا دین الا سیاسہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی دین نہیں ہے مگر سیاست۔ جیسا کہ شروع سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مولانا مودودی کے نزدیک اسلام جو ہے وہ حکومت الہیہ کو قائم کرنے کے لیے ہے، اس لیے وہ کسی بڑی سے بڑی عبادت کو اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں دیتے جب تک کہ وہ سیاسی تحریک کے لیے مفید یعنی فائدہ مند نہ ہو۔ اس لیے وہ بات بات پر عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تجدید و احیاء دین میں یعنی جو ان کی کتاب یا رسالہ ہے اس میں امام مہدی کے بارے میں فرماتے ہیں، مسلمانوں میں جو لوگ الامام المہدی کے قائل ہیں وہ بھی ان متجددین سے جو اس کے قائل نہیں اپنی غلط فہمیوں میں کچھ پیچھے نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کے مولویانہ و صوفیانہ وضاقتہ کے آدمی ہوں گے، تسبیح ہاتھ میں لیے یکایک کسی مدرسے یا خانقاہ کے حجرے میں برآمد ہوں گے، آتے ہی انا المہدی کا اعلان کریں گے، یعنی میں مہدی ہوں یہ اعلان کریں گے۔ علماء اور مشائخ کتابیں لیے پہنچ جائیں گے اور لکھی ہوئی علامتوں سے ان کے جسم کی شناخت وغیرہ کا مقابلہ کر کے انہیں شناخت کر لیں گے یعنی پہچان لیں گے، پھر بیعت ہوگی اور اعلان جہاد کر دیا جائے گا۔ چلے کھینچے ہوئے درویش یعنی فقیر صوفیانہ طرز رکھنے والے اور پرانے طریقے کے بقیت السلف یعنی اسلاف کا جو نمونہ بنے ہوئے ہیں ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ تلوار تو محض شرط پوری کرنے کے لیے برائے نام چلانی پڑے گی، اصل میں سارا کام برکت اور روحانی تصرف سے ہوگا۔ پھونکوں اور وظیفوں کے زور سے میدان جیتے جائیں گے، جس کافر پر نظر مار دیں گے تڑپ کر بے ہوش ہو جائے گا، اور محض بددعا کی تاثیر سے یعنی بددعا کے اثر سے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ صفحہ نمبر یہ لکھتے ہیں 55 میں، طبع ششم مارچ 1955 میں۔ میں کسی طرح یقین نہیں کر پاتا کہ ایسے سوقیانہ افسانہ ترازی یعنی افسانہ ترازی ہے جو کہانیاں بنا رہے ہیں، ترازی کی کسی عالم دین کے قلم سے بھی نکل سکتی ہے، مگر مولانا کو اہل اللہ کی شکل و صورت سے جو نفرت ہے اور ان کے اعمال و اشغال یعنی ان کے کاموں سے جو بغض و عداوت ہے اس نے انہیں ایسے غیر سنجیدہ مذاق پر مجبور کر دیا۔ کتنا بڑا مذاق آپ نے دیکھا، بھی آپ نے سنا کہ کیسی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں مولانا اسلاف کے کاموں کے، اور اسلاف کی جو صوفیانہ زندگی گزرتی ہے اس کا کس طرح مذاق اڑایا گیا۔ کسی احمق نے ان سے کہا ہے کہ اصل میں سارا کام برکت اور تصرف سے ہوگا۔ کسی بیوقوف نے ان سے کہہ دیا ہوگا کہ سارا کام تبرک یعنی برکتوں سے ہونے لگے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن کیا مولانا کہہ سکتے ہیں کہ سارا کام بغیر برکت اور تصرف کے ہو جائے گا؟ ہاں، ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، کیا بغیر برکت کے سارا کام ہو جائے گا؟ جس طرح انہوں نے الامام المہدی کی وضاقتہ یعنی ان کا جو طریقہ ہوگا رہنے کا اور ان کے کپڑوں کا جو طریقہ ہوگا، تو جس طرح انہوں نے الامام مہدی کی وضاقتہ اور ان کی برکت و تصرف کا مذاق اڑایا ہے، کیا یہی طرز فکر کوئی شخص نعوذ باللہ العیاذ باللہ اللہ بچائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کرے اور اسی طرح معاذ اللہ آپ کی وضاقتہ اور آپ کی برکت و تصرف کا مذاق اڑانے لگے، تو مولانا مودودی اسے کیا جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ اگر کوئی شخص ایسا خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ایسا کہے گا،
کیا مولانا انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات سے بھی منکر ہیں؟ یعنی کیا اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بھی وہ انکار کرتے ہیں؟ اور اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے جو معجزات ہیں کیا وہ ان کا بھی انکار کرتے ہیں؟ جنگ بدر کا جو میدان لشکر جرار کے مقابلے میں، یعنی جو ظالم اور طاقتور جو لشکر تھا، اس کے مقابلے میں 2 گھوڑوں، 8 تلواروں اور 313 جاں بازوں کے، یعنی 313 مجاہدوں کے ذریعے جیتا گیا تھا، کیا وہ برکت و تصرف کے بغیر ہی جیت لیا گیا تھا؟ مولانا مودودی کیونکہ اولیاء کی کرامتوں کو نہیں مانتے ہیں اور انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، برکت کو تو بالکل، یعنی برکت کو جیسا کہ آپ نے سنا برکت کا بالکل مذاق ہی اڑاتے ہیں، تو کیا یہ جنگ ایسے ہی جیت گئی تھی؟ العریش میں خدا کا پیغمبر فدا ہو ابی و امی و روحی و جسدی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ بھی درود کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان، روح، جسم، ہمارے ماں باپ، ہمارا سارا جہاں قربان ہو، جو ساری رات بلبلاتا رہا، ساری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اور جس نے بے خودی اور ناز کی کیفیت میں خدا تعالیٰ، یعنی ناز، یعنی جس طرح ایک معصوم بچہ اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے ایک لاڑلے انداز میں، ایک ناز کے انداز میں جس طرح کوئی مطالبہ کرتا ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارگاہ رب العزت میں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ تک کہہ دیا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد بعد اليوم، یعنی اے اللہ اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا، اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی تو پھر آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یعنی یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ناز کے انداز میں، ایک لاڑلے انداز میں آپ نے فرمایا اور اس طرح کی دعا فرمائی۔ تو کیا خدا کی نصرت اس برکت اور تصرف کے بغیر نازل ہو گئی تھی؟ اور شاہت الوجوہ کہہ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی پھینکی تھی، جس کو قرآن کریم نے کہا، یعنی کنکریاں آپ نے اپنی مٹھی میں پکڑ کر جب کافروں اور اسلام کے دشمنوں کی طرف پھینکا، جس کو قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی وہ جو آپ نے پھینکا تھا وہ آپ نے نہیں پھینکا، مٹھی میں کنکر پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھینکا تھا، اس کو قرآن کہتا ہے یا خود اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ آپ نے نہیں پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن وہ اللہ نے پھینکا ہے، یعنی اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کے ذریعے وہ پھینکوایا ہے۔ تو کیا مولانا کے نزدیک یہ برکت و تصرف نہیں تھا؟ اگر مولانا الامام المہدی کی برکت و تصرف کا مذاق اڑاتے ہیں تو کیا کوئی دوسرا ملحد ذرا آگے بڑھ کر یوم الفرقان، یعنی جو قیامت کو کہا جاتا ہے، یا اسی طرح یوم الفرقان جو جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا تھا اور دونوں جدا جدا ہو گئے تھے، حق ظاہر ہو گیا، جاء الحق وزہق الباطل کا مصداق وہ بن چکا تھا، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو کیا کوئی دوسرا ملحد ذرا آگے بڑھ کر یوم الفرقان یعنی جنگ بدر کا دن، جسے قرآن کریم نے فیصلے کا دن فرمایا ہے، جس دن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوا تھا، اسی طرح افسانہ ترازی قرار دے کر، یعنی کہانہ گوئی قرار دے کر اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا؟ صدحیف، یعنی افسوس، افسوس، دین اور اہل دین کا اس سوقیانہ انداز میں مذاق اڑانے والے، یعنی جل کر اس کا مذاق اڑانے والے مفکر اسلام بنے بیٹھے ہیں۔ یعنی ایک عام آدمی اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اور بات ہے، لیکن اس طرح کا مذاق اڑا کر لوگ مفکر اسلام، یعنی اسلام کی جن کو بہت زیادہ فکر ہے اور اسلام کے جو قوانین ہیں ان پر فکر کرنے والے، ان میں غور و تدبر کرنے والے، یہ بنے بیٹھے ہیں، اس طرح کے القاب لگا بیٹھے ہیں۔ اب ذرا الامام المہدی کے بارے میں مولانا کی رائے بھی سن لیجئے۔ مولانا مودودی امام مہدی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے، مولانا مودودی کہتے ہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والے اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا، یعنی مولانا امام مہدی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جدید ترین لیڈر ہوگا امام مہدی کے بارے میں۔ وقت کے تمام علوم جدیدہ، یعنی جتنے نئے علوم ہوں گے،
ان علوم پر اس کو مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی، یعنی اس کی جو باریکیاں اور جو نزاکتیں ہیں ان باریکیوں اور نزاکتوں پر بھی امام مہدی کو علم ہوگا۔ زندگی کے سارے مسائل مہمہ یعنی جو اہم مسائل ہیں وہ خوب سمجھتا ہوگا۔ عقلی اور ذہنی ریاست، سیاسی تدبر یعنی سیاسی جو سمجھ ہونا چاہیے وہ، اور جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جما دے گا اور اپنے عہد تمام جدیدوں سے بڑھ جدید ثابت ہوگا، یعنی جتنے جدید دور گزرے ہیں، جتنے دوروں میں جدت یا ایک نئی چیز نیا پن آیا ہے، ان تمام دوروں میں سب سے جدید ترین دور امام مہدی کا ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور صوفی صاحبان ہی سب سے پہلے شورش برپا کریں گے۔ دیکھیے یہاں پر بھی علماء کے خلاف اور صوفیہ کے خلاف انہوں نے زہر افشانی کی ہے، زہر اگلا ہے۔ حالانکہ امام مہدی کو علماء بھی مانتے ہیں، صوفیہ بھی مانتے ہیں، ہر طبقہ مانتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، اچھے طریقے سے اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں پر مولانا مودودی نے اپنا نظریہ امام مہدی کے بارے میں بتلا کر آخر میں پھر صوفیہ اور علماء کو زہر افشانی کی ہے۔ یہاں اس امر سے بحث نہیں، یعنی اس بات سے بحث نہیں ہے کہ ایک منصوص چیز یعنی جو چیز نص سے ثابت ہو، جو ابھی پردے مستقبل میں ہے، اس کے بارے میں مولانا کو اپنی اٹکل یعنی بیجا خیالات، اپنے تصورات اور نشانے لگانا، تو مولانا کو اپنی اٹکل اور اندازے سے پیش گوئی کرنے کی کوئی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا وہ الامام المہدی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یعنی جو آپ کے فرامین ہیں، جو آپ کے قول ہیں، جو آپ کی باتیں ہیں، ان کو کافی نہیں سمجھتے؟ اور یہ کہ مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی یا تو کشف و الہام سے کی جاتی ہے یا فراست صحیحہ یعنی صحیح اگر عقل ہے، صحیح سمجھ ہے تو اس سے کی جاتی ہے، یا کچھ لوگ علم نجوم کے ذریعے یعنی ستاروں کا جو علم ہوتا ہے اور اس کا علم رکھنے والوں کو نجومی کہا جاتا ہے، تو علم نجوم کے ذریعے الٹی سیدھی ہانکتے ہیں یعنی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مولانا نے الامام المہدی کے بارے میں جو اندازہ لگایا ہے اس کی بنیاد آخر کس چیز پر ہے؟ اور میں مولانا کی اس اندیشے کے بارے میں یعنی اس سوچ کے بارے میں، اس اندازے کے بارے میں بحث نہیں کرتا کہ امام مہدی کی جدتوں یعنی جو ان کا نیاپن ہے، اس کی جدتوں کے خلاف غریب مولوی اور صوفی صاحبان ہی سب پہلے کیوں شورش برپا کریں گے؟ جیسا کہ اوپر بتایا گیا آپ کو کہ پہلے یہی لوگ یعنی مولوی لوگ، صوفیہ لوگ شورش برپا کریں گے، شور و غل مچائیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، جہاد کیوں کر رہے ہیں، یہ مولوی اور صوفی ان کو پہلے کیوں نظر آتے ہیں؟ کیا مولانا کے خیال میں الامام المہدی کی یہ جدتیں یعنی ان کا یہ جو نیاپن ہے، نئے طرز کے جو وہ کام کریں گے، یہ دین کے مسائل میں ہوں گی یا دنیا کے انتظام میں؟ اگر دین کے مسائل میں ہوں گی تو وہ مجدد ہوں گے کیونکہ نیا کام کر رہے ہیں، اگر وہ دین کے اعتبار سے ہے تو پھر مجدد ہوں گے، ہم سب ان کو مجدد مانیں گے۔ یا خود مولانا کی اصطلاح کے مطابق وہ متجدد یعنی انہوں نے تجدید یا اسی طرح جدت کا لفظ استعمال کیا تو اس کے حساب سے متجدد ہوں گے۔ اور اگر متجدد مطلب وہی نئے کام کو کرنا، اور مجدد دین کے اصطلاح میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجدد الف ثانی، اس طرح۔ اور اگر مولانا کی مفروضہ یعنی جو بنائی ہوئی باتیں، مفروضہ جدتیں دنیا کے انتظامی امور میں یعنی دنیا کے انتظامی کاموں میں ہوں گی تو مولانا کو کیسے اندیشہ ہوا کہ غریب مولوی اور صوفی اس کی مخالفت کریں گے؟ ان تمام امور سے قطع نظر یعنی ان تمام باتوں کو ہم چھوڑ کر جو بات میں مولانا سے یہاں دریافت کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بقول ان کے یعنی امام مہدی کے امام مولانا ابوالعلا مودودی کے قول کے مطابق امام مہدی کو برکت و تصرف کی ضرورت تو نہ ہوگی، یعنی جب وہ اتنے بہترین صلاحیت مند ہوں گے تو برکت اور تصرف کی تو ضرورت نہ ہوگی، نہ وہاں تسبیح اور سجادے کا گزر ہوگا، نہ یعنی مطلب تسبیح کا بھی کوئی تسبیح کی نہ کوئی ضرورت ہوگی اور نہ مصلی کی ضرورت ہوگی، نہ ذکر و تحلیل کا قصہ چلے گا، کوئی نہیں، بلکہ بقول مولانا کے الامام المہدی ایک ماڈرن قسم کے لیڈر ہوں گے، یعنی جدت پسند، جیسے ماڈرن زمانے کے ماڈرن لوگ ہوتے ہیں، نئی چیزوں کو اپناتے ہیں، ویسے ہوں گے وہ، ان کو تسبیح، مصلی، ذکر، تحلیل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔
علوم جدیدہ میں یعنی نئے علوم میں ان کو مجتہدانہ بصیرت ہوگی، یہ بات پہلے بھی آئی، زندگی کے مسائل مہمہ کو خوب سمجھتے ہوں گے، سیاست اور ریاست اور جنگی تدبیروں میں ان کی دھوم مچی ہوگی، اس طرح وہ ساری دنیا پر اپنا سکہ جما دیں گے۔ یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یعنی اتنی صلاحیتیں ان کے اندر ہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ مولانا کی ذات گرامی میں، مولانا ابو العلا مودودی کی ذات گرامی میں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ یہ ساری باتیں جو مولانا الامام المہدی کے لیے لکھی ہیں، ایک ایک کر کے ماشاءاللہ خود مولانا میں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ خدا کے فضل سے جدید ترین درس کے لیڈر بھی ہیں، یعنی جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ماڈرن زمانے کے ہوں گے، جنگی تدابیر ان کے سامنے ہوں گی، مسائل مہمہ کا وہ پول کھول دیں گے، مسائل مہمہ کو چٹکی میں آسان کر دیں گے، یہ ساری چیزیں تو خود مولانا کے اندر پائی جا رہی ہیں مولانا مودودی کے بارے میں، تو پھر امام مہدی کی کیا ضرورت ہے؟ تو خدا کے فضل سے جدید ترین طرز کے یعنی طریقے کے لیڈر بھی ہیں، تمام علوم جدیدہ میں ان کو مجتہدانہ بصیرت بھی حاصل ہے، یعنی نئے علوم میں اچھی صلاحیت بھی ہے، زندگی کے سارے مسائل مہمہ پر نہ صرف ان کی نظر ہے بلکہ ایک ایک مسئلے پر ان کے قلم نے لکھ کر کاغذوں کا ڈھیر لگا دیا ہے اتنا انہوں نے لکھ دیا ہے مولانا مودودی نے، تو جی، اور سیاسی تدبر کی ساری باتیں بھی انہوں نے ذہن سے کاغذ پر منتقل کر دی ہے، ان کے ذہن نے جو بات کہی ماشاءاللہ سے انہوں نے کاغذ بھی بھر ڈالے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ الامام المہدی کے بارے میں ذکر کردہ ساری صفات یعنی جو حالات ان کے ہوں گے اس کے ساتھ متصف ہونے کے باوجود، یعنی امام مہدی کی ساری صفاتیں خود کے اندر ہونے کے باوجود ان کی تحریک کاغذی گھوڑے دوڑانے سے آگے نہیں بڑھ سکی، یعنی انہوں نے تو صرف کتابیں لکھ کر کتابوں کا ڈھیر لگا دیا اور اسلامی حکومت قائم نہ کر سکے، جبکہ امام مہدی کے بارے میں انہوں نے وہ سارے جو اوصاف بیان کیے وہ سارے اوصاف ان کے اندر ہیں، اور یہی اوصاف کے حامل امام مہدی آ کر دنیا پر چھا جائیں گے اور اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ یہ صفتیں تو آپ کے پاس بھی ہیں، آپ نے کیوں نہیں قائم کیا؟ تو ان کی تحریک کاغذی گھوڑے دوڑانے سے آگے نہیں بڑھ سکی، اور ساری دنیا پر کیا نصف صدی کی لگاتار، یعنی پہلے جو 50 برس تھے اس میں لگاتار خامہ فرسائی کے نتیجے میں، یعنی بار بار صرف لکھنا، خامہ فرسائی مطلب لکھنا، فارسی لفظ ہے، اس کے نتیجے میں ایک پاکستان پر بھی ان کا سکہ نہ جم سکا۔ اتنا سب لکھنے کے باوجود بھی صرف پاکستان میں بھی، یعنی ایک علاقے کی تحدید کر رہے ہیں، ایک علاقے میں بھی وہ کوئی اپنا سکہ نہیں جما سکے، اور پاکستان کیا ایک چھوٹی سی بستی میں بلکہ اپنے منصورہ میں، یعنی ان کا جو علاقہ ہے اس میں بھی وہ آج تک حکومت الہیہ قائم نہیں کر سکے۔ آخر الامام المہدی بقول مولانا کے، یعنی آپ کے قول کے مطابق، کوئی ما فوق الفطرت ہستی تو نہیں ہوں گے، یعنی انسان سے جو بڑھ کر ہو سکتی ہے، جیسے فرشتہ یا کوئی جن، کہ امام مہدی ایسے ہوں گے کہ جن ہوں گے ساری طاقتیں وہ جادوئی طور پر لے لیں گے اور حکومت قائم کر دیں گے، فرشتے ہوں گے جو دکھیں گے نہیں، غیب سے کوئی طاقت لائیں گے اور وہ اپنی حکومت یعنی اسلامی حکومت قائم کر دیں گے۔ ما فوق الفطرت تو وہ چیز نہیں ہے امام مہدی، بلکہ وہی کہتے ہیں کہ مولانا کے کوئی بقول مولانا کے کوئی ما فوق الفطرت ہستی تو نہیں ہوں گے۔ اب اگر برکت و تصرف، چونکہ ما فوق الفطرت یعنی انسانی جو فطرت ہے اس کے اوپر، جیسا کہ میں نے کہا جن انسان سے زیادہ وہ کام کر سکتا ہے، فرشتہ انسان سے زیادہ کام کر سکتا ہے، جیسے فرشتوں سے اللہ نے مدد کروائی جنگ بدر جنگ احد میں، وہ ما فوق الفطرت ہے، کیونکہ انسان تھے مگر انسان اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا ایک فرشتہ کر سکتا ہے، انسان اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا ایک جن کر سکتا ہے، تو امام مہدی ما فوق الفطرت تو نہیں ہوں گے۔ آخر الامام المہدی بقول مولانا کے، یعنی مولانا کے قول کے مطابق کوئی ما فوق الفطرت ہستی تو نہیں ہوں گے۔ اب اگر برکت و تصرف، یعنی کیونکہ مولانا ابو العلا مودودی برکت کو نہیں مانتے، تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ برکت و تصرف، ذکر، دعا، تسبیح، مصلی اور حق تعالیٰ سے مانگنا ہے، دعا کرنا اور اللہ سے لینا، یہ ساری صفات ان کی زندگی سے خارج کر دی جائیں، یعنی الگ کر دی جائیں، تو آخر وہ اپنی جدتوں کے کرشمے سے، یعنی جو وہ کام کریں گے
امام مہدی کرشمے سے ساری دنیا پر اپنا سکہ کیسے جما دیں گے؟ ایک انسان ہی ہے، کوئی جن یا فرشتہ تو نہیں ہے۔ کیا مولانا نے، اور اگر انسان بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، اور برکت بھی نہیں ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی برکت بھی ان سے صادر نہیں ہو رہی، کوئی کرامت بھی صادر نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ کیسے سکہ اپنا جمائیں گے؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ ذکر ہے، نہ تسبیح ہے، نہ تحلیل ہے، کوئی تحمید نہیں ہے، نہ دعا کرتے ہیں، نہ اللہ سے مانگتے ہیں، کچھ نہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات تڑپ تڑپ کر اللہ سے مانگا، ذکر کیا، صحابہ کو دعا کی تلقین کی کہ دعا کی جائے، صحابہ نے دعائیں کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر تسلی دینے لگے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تو تب جا کر وہاں پر مدد آئی تھی۔ اب یہ امام مہدی آئیں گے قیامت کے قریب اور اپنا سکہ جمائیں گے، جن بھی نہیں ہیں، فرشتے بھی نہیں ہیں، صرف انسان ہیں، اور یہ جو چیزیں یعنی جو برکت ہے، ذکر کی برکت ہے، اور اللہ سے مانگنے کی جو برکت ہے، اللہ کی جو غیبی مدد ہے، خلاصہ یہ کہ اللہ کی جو غیبی مدد ہے وہ بھی نہیں ہے، تو یہ کس طرح اپنا سکہ جمائیں گے؟ تو کیا مولانا نے مستقبل کے بارے میں اٹکل پچو تخمینے لگاتے وقت اس سوال پر بے غور نہیں فرمایا؟ یعنی اپنے اندازے کے مطابق جو بیجا پیش گوئی کر رہے ہیں، مستقبل کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، اور اتنی حکومت قائم کر دیں گے۔ انسان ہے تو کیسے قائم کریں گے؟ آپ نے اندازے سے لگا دیا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو یخرسون، یعنی اٹکل پچو سے کام چلا رہے ہیں، تو آپ بھی اٹکل پچو سے بات کہہ رہے ہیں۔ دراصل مولانا کو الامام المہدی کی آڑ میں، یعنی ان کا نام لے کر اہل اللہ کی وضاقتہ، یعنی اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی وضاقتہ، یہ جو ہے یہ ان کی وضاقتہ، یعنی ان کا رہنا سہنا، ان کے کپڑے، ان کی داڑھی، ان کے بال، طور طریقہ ان کا جو ہے وہ خانقاہ اور مدرسہ، کیونکہ مولانا تو کسی مدرسے سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، خود کی اپنی پڑھائی ہے، اس لیے خانقاہ اور مدرسہ، برکت اور روحانی تصرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو تصرف کرتے ہیں، یعنی کرامات کے طور پر، وہ ذاتی نہیں ہوتی، عطائی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو برکت اور روحانی تصرف کا مذاق اڑانا تھا امام مہدی کو لے کر، اصل ان کا مذاق اڑانا تھا، اس لیے انہوں نے امام مہدی کے آڑ میں ان کو درمیان میں رکھ کر اللہ والوں کا مذاق اڑایا ہے، کیونکہ وہ تو برکت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور بس ورنہ مولانا اپنی قیاس آرائی کی عقلی اور منطقی توجیہ سے شاید خود بھی قاصر ہیں، یعنی عقلی دلیلیں دینے سے، منطقی دلیلیں دینے سے خود بھی قاصر ہیں۔ کاش جناب جب مولانا الامام المہدی کی آڑ میں محض اپنے اندازوں اور قیاسوں کی بنا پر شعائر دین کا مذاق اڑا رہے تھے، کوئی شخص ان کے کان میں شیخ سعدی کا شعر کہہ دیتا، نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جہاں سپر باید انداختن، یعنی ہر جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی سواری وہاں پر کھڑا کر دیں، ہر جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی سواری چلا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر موقع دین کا وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے اندازے سے بات کہہ دیں اور اپنے اٹکل پچو سے باتیں کہنے لگیں، برکت کا انکار کریں، اولیاء کا انکار کریں، صوفیاء کا انکار کریں، ان کے اعمال کا انکار کریں، اور ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کر آپ اسلام کی جو بنیاد ہے، جیسا کہ شروع میں بھی آپ سے کہا گیا کہ مولانا مودودی کے نزدیک اسلام کا جو معیار ہے اور اسلام کی جو اصل بنیاد ہے وہ حکومت اسلامی ہے، حکومت اسلامی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بیت اللہ اور کلمہ شہادت کا اقرار جو ہے یہ ثانوی چیز ہے، یعنی دوسرے درجے کی چیز ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ حکومت اسلامی کے قائم کرنے کے لیے ایک مشق ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا بھی گیا۔ تو اس لیے مولانا مودودی کا ایک مشق ہے، جیسے فوجیوں کو ایک مشق دی جاتی ہے، فوجیوں کو، ملٹریوں کو جو مشق دی جاتی ہے، جو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ حکومت قائم کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، تمہیں لڑنے کے لیے اس طرح کرنا ہے، یہ انداز اپنانا پڑے گا، اور اس طرح جسمانی مشق کرنی پڑے گی، بھوکے رہ کر مجاہدہ کرنا پڑے گا، بھوک برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح یہ جو چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج بیت اللہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ فوجی ٹریننگ ہے مولانا مودودی کے پاس، خود ان کی عبارت سے ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا۔ لیکن
جمہور اور سارے امت محمدیہ یہ کہتی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی جو اصل بنیاد ہے وہ 5 چیزیں ہیں: کلمہ شہادت کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بیت اللہ، اور حکومت اسلامی، جہاد، ہجرت، صدقہ، خیرات، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اسلام کے سارے اعمال ہیں۔ تو ان کو قائم رکھنے کے لیے، کس کو قائم رکھنے کے لیے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے یہ دوسری چیزیں ہیں، ان کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے۔ لیکن مولانا مودودی کے پاس اصل جو بنیاد ہے وہ اسلامی حکومت، الہی اقتدار دنیا میں قائم کرنا ہے، اور اللہ کی حکومت دنیا میں قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ جو روزہ ہے، نماز وغیرہ ہے، یہ فوجی ٹریننگ ہے ان کے نزدیک۔ تو بہرحال اس طرح کے ان کے نظریات ہیں۔ ان نظریات میں سے آج تک ہم نے آپ کے سامنے تقریباً 7 نظریات، یا ایسے سمجھیے کہ 7 اعتبار سے ہم نے ان کو اب تک غلط ثابت کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ اس سے پہلے کی نشست میں جی ابھی ایک میرے آیت مبارکہ ذہن میں آئی، یعنی مولانا مودودی کی گمراہی، مودودی کی گمراہی جو تیسری نشست اس سے پہلے کی جو ہوئی، اس میں مودودی نے یہ جو کہا تھا کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے جی، اور سنت ہی یعنی حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے جی، تو یہ صرف لفظ اور الفاظ کے ذریعے ہی بول رہے ہیں جی، اور پریکٹیکل میں خود اگر دیکھا جائے تو حدیث کا تو سیرے سے انکار کرنا جا بجا اور منکر حدیث بھی جو ہے ہو رہے ہیں۔ اور وہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ فرماتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مودودی کہ کسی مجتہدین، محدثین، مفسرین کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے لیے معیار ہے۔ تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد کیوں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے درمیان میں جو جیسا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پھر اگر یہ جب ہے تمہارے درمیان میں ان کی اطاعت کرو، یہ جو فرماتے ہیں یہ بولے جیسا سنو، اور ان کے جو باتیں ہیں اولی الامر سے مراد جو ہم میں جو بڑے ہوں گے تو ان کے جو بھی الفاظ ہیں وہ جو بھی بولتے ہیں اور اگر وہ شریعت کے موافق حکم دیتے ہیں تو اس کو ماننا واجب ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ عز و جل کا آرڈر ہے۔ تو کیا یہ قرآن کی آیت مودودی کے ذہن میں نہیں تھی؟ اگر ان کے سامنے یہ آیت تھی، پوری وضاحت کریں۔ جی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا مودودی قرآن و سنت کے صرف الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اسلاف امت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال، ان کے افعال کو کوئی دلیل نہیں بناتے، جیسا کہ آپ نے کہا، اور قرآن میں جیسا کہ ارشاد ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی آپ اللہ کی اطاعت کیجئے اور رسول کی اطاعت کیجئے۔ اللہ کی اطاعت سے ہمارا جو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، اطیعوا اللہ سے قرآن ہے، اطیعوا الرسول سے حدیث ہے، حدیث یا سنت کہیے، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے دور حاضر کے جو مجتہد، جو اولیاء اور ہر شعبے سے جو بھی اولی الامر ہیں، یعنی جن کو دینی معاملے میں ایک لمبی رسائی ہے، دینی معاملے میں بہت گہرائی تک ان کو علم ہے، تو ویسے لوگ، تو اب صحابہ کے حضور کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور اولی الامر تھے، اطیعوا اللہ بھی وہاں پر تھا، اطیعوا الرسول بھی تھا، اولی الامر بھی تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد ان میں اولی الامر، یعنی چونکہ جب امیر المومنین ہوا کرتے تھے، امیر المومنین ہوا تو کرتے تھے لیکن انتظامی طور پر ہوا کرتے تھے، لیکن صحابہ میں بھی اولی الامر یعنی دین کے معاملے میں جو مانا جاتا تھا وہ فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا جاتا تھا، یا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا جاتا تھا۔ تو ہر دور میں یہ دور دھیرے دھیرے نسلاً بعد نسلن چلتے ہوئے آیا، یہاں تک کہ ائمہ مجتہدین تک پہنچا۔ ائمہ مجتہدین کے بعد پھر مختلف علماء اور مختلف فقہا اس دنیا میں تشریف لائے، اور ایسا نہیں ہوا کہ امت نے ان کو نہیں مانا، ان کی پیروی نہیں کی، بلکہ اولی الامر کو سامنے رکھتے ہوئے
اولی الامر سے مراد دینی معاملے میں جو تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، یا کم از کم تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ علم رکھنے والا یا پھر کم از کم تم سے زیادہ علم رکھنے والا۔ جو بات تمہیں معلوم نہیں ہے وہ تم سے زیادہ جو جاننے والا ہے اس سے معلوم کرو، اور وہ اس سے زیادہ والے سے معلوم کرے گا۔ اور جہاں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اولی الامر سے یعنی عقل اور قرآنی علم رکھنے والے سے، حدیث کا علم رکھنے والے سے اور اسلاف کی باتوں کو ماننے والے سے یہ جا کر پوچھو، یہ جو حکم دیا گیا ہے وہیں پر علماء کو اور جو اولی الامر میں جن کی شمولیت ہے، جن کو مانا جاتا ہے، ان کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو بھی بات بتائیں قرآن سے بتائیں، حدیث سے بتائیں، قرآن سے بتائیں اور حدیث سے بتائیں، اور اگر ان میں نہ ملے تو پھر ان دونوں کو ملا کر اجتہاد کے ذریعے اپنی بات بتائی جائے اور یہ کہا جائے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ تو یہ ہے اولی الامر، اور اس پر سارے اہل سنت بلکہ ساری امت محمدیہ کا اتفاق ہے، یعنی سب اس بات پر متفق ہیں کہ اولی الامر سے مراد علم رکھنے والے فقہا، علماء، صوفیاء اور اولیاء کرام ہیں، جس کو مولانا مودودی نہیں مانتے ہیں۔ اور مولانا مودودی ہو سکتا ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ مولانا مودودی چونکہ اسلاف کو نہیں مانتے اور علماء صحابہ کا بھی انکار کرتے ہیں اور حدیث کا بھی الفاظ میں تو انکار نہیں کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کا انکار کرتے ہیں، اور تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی کے نزدیک اولی الامر سے مراد چونکہ وہ حکومت اسلامی کے قائم کرنے کو اسلام کی بنیاد مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اولی الامر سے مراد وہی حکومت اسلامی کا قائد ہو۔ یعنی آپ نہیں جانتے تو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے، اور حکومت اسلامی کا جو قائد ہے یعنی آپ کا جو اسلامی حکومت کا اقتدار سنبھالنے والا ہے، امیر سمجھیے، اس کی اطاعت آپ کریے۔ یہ ہو سکتا ہے مولانا مودودی کی نظر میں، کیونکہ ساری امت کا تو یہ اتفاق ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء، فقہا اور صوفیاء اور اولیاء کرام ہیں جو قرآن اور حدیث کے ذریعے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور نہ جاننے والوں کو اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جی بے شک۔ تو یہ ہے مولانا مودودی کا نظریہ۔ وہ اب تو یہاں پر آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نہ وہ برکت کو مانتے ہیں نہ اولیاء کی کرامتوں کو مانتے ہیں، سرے سے اس کا انکار ہی کرتے ہیں بلکہ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ وہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی آڑ میں جی ہاں، امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے اور جدید ترین مجتہد کہہ کر، مجتہد کا لفظ استعمال یا متجدد کا لفظ استعمال کر کے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام مہدی تو ماڈرن زمانے کے ہوں گے، تو اس طرح کہہ کر وہ اولیاء اللہ کا، جو اللہ والے لوگ ہیں ان کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس طرح کے ذکر سے کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ آپ تسبیح کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دعائیں مانگتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر اسلامی حکومت قائم کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، اور حکومت اسلامی کے بعد پھر اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، دعا مانگیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کا رد بھی ہم نے کیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عبارت میں ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو آج کے دن ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، اس جماعت کو ہلاک کر دیا، تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر بھی دعائیں کی گئی اور اللہ کی مدد بھی آئی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ ساری چیزیں برکت کی ہیں، معجزات کی ہیں، لیکن شاید مولانا مودودی کو اس سے تنفر ہے، یعنی نفرت ہے، اور وہ برکتوں کو، کرامتوں کو وغیرہ نہیں مانتے ہیں، اور امام مہدی کے آڑ میں اولیاء اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا تمسخر کرتے ہیں۔ تو بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ اللہ کی کرامتوں کو ماننا بھی، جیسا کہ کرامت الاولیاء حق،
ایک عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جتنی اور جس طرز کی گمراہیاں، جس طریقے کی گمراہیاں ہیں، ساری گمراہیوں سے ہماری اور ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے اور متحد بنائے، اور اللہ رب العزت جتنے مسلمان اپنے اس اسلامی لائن کے بڑھانے کے لیے اور اسی طرح اسلام کا چرچا دنیا میں عام کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ جو ہماری سوسائٹی باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت جو ادارہ چل رہا ہے جامعہ انواریہ، اس کے ذمہ داروں کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت خزائن غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنا تعاون وہ کر سکتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو نہ دیکھ کر خود اس کی رحمت کو دیکھ کر اللہ رب العزت ہم سب کا تعاون فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو ساری دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں پھیلا دیں۔ بس اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو بھی قبول فرمائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اور ہمارے اسلاف کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔